یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤ۔ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل۔ تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ میں مسلم ابن عقیل مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد، حسین یا یزید۔ بیعت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔ ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو۔ مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نما جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے۔ مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا۔ کوفہ کل سے میدان جنگ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے باوفا اور جانثار ساتھیوں کی اہمیت واقعہ کربلا میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ جنہوں نے ہر قدم پر امام کا ساتھ دیا اور امام مظلوم کی شہادت کو تاریخ میں امر بنا دیا۔ انہی باوفا ساتھیوں میں ایک نام جناب مسلم بن عقیل کا ہے، جو امام علیہ السلام کے سفیر اور حسینیت کے ترجمان تھے۔ جب بھی معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی مسلم امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل عہد جوانی سے ہی رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ صورت اور سیرت، رفتار و کردار میں پیغمبر اسلام کے تصویر تھے، اور آپ حضرت عقیل کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھے۔ جناب مسلم نے امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا تھا، اس لحاظ سے آپ حضرت علی کے داماد ہوئے۔ واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا 21 ہجری میں افریقہ کے اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا ہے، جو آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور حضرت جعفر کے ہمراہ لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام جنگ بہنسا تھا۔ اس کے بعد جناب مسلم جنگ صفین میں امام علی کے لشکر کے ایک حصے کے علمبردار تھے اور صفین کی لڑائی میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جناب مسلم اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے اور یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ دراصل معرکہ کربلا کا آغاز یزید کے اعلان جانشینی سے ہی ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ نے اپنی وفات کے بعد یزید کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہٰذا یزید نے اہل کوفہ کے بڑے بڑے شخصیات کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیعت کریں اور اس کے جابرانہ خلافت کو تسلیم کریں۔ لہٰذا جب کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید لعین کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو 60 ہجری میں کوفہ میں حضرت سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس وقت امام حسین مکہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، لہٰذا اس جلسے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیں گے۔ لہٰذا پہلا خط تحریر کیا گیا، جس میں سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد اور حبیب بن مظاہر جیسے صحابہ اور تابعین نے دستخط کی، اور رمضان 60 ہجری سے امام حسین کو کوفہ سے خطوط پر خطوط ملنے شروع ہوئے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے لکھا کہ آپ فرزند رسول ہیں اور ان عیاش بنو امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یزید کے خلاف ہمارا ساتھ نہ دیا تو روز قیامت ہم آپ سے سوال کریں گے۔
کوفیوں کے خطوط کی کثرت دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حسین ابن علی نے مسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھیں، لوگوں سے ملیں اور اگر کوفہ کے لوگ امام کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپس آ کر انہیں بتائیں۔ ایک لمبے اور سخت سفر کے بعد مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار سقفی کے گھر میں قیام کیا۔ جب شیعان علی کو مسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ مختار کے گھر آنا شروع ہوئے۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ کوفہ میں یزید کے خلاف ایک عوامی لہر اور انقلاب برپا ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ والوں کے سامنے ان خطوط کو بلند آواز انہوں نے امام حسین کو لکھے تھے، لہٰذا اہل کوفہ نے اس پر لبیک کہا اور جناب مسلم سے عرض کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خاطر جان و مال سے حاضر ہیں اور اس ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں نے مولا حسین کے نام سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا اور ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ لہٰذا حضرت مسلم نے امام حسین کو خط روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں اور ایک عظیم لشکر آپ کا منتظر ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر یزید کو پہنچی کہ کوفہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور اہل کوفہ مسلم کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں، تو اس نے بصرہ کے ایک ظالم گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا اسے کوفہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اہل کوفہ کے بغاوت کو سختی سے کچل دیا جائے اور مسلم بن عقیل کے سر کو کاٹ کر شام بھیجا جائے۔ چنانچہ فوراً ابن زیاد کوفہ پہنچا اور وہاں کی گورنری سنبھالی۔ اس وقت جناب مسلم مختار سقفی کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم بن عقیل ملیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ امیر المومنین اور خلیفہ وقت کا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے نہایت ہی چالاکی سے اس بغاوت کو کچلا۔ سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کو سونے کے سکے کا لالچ دیا جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، لہذا کوفہ کے غدار اور منافق صفت لوگ دربار ابن زیاد میں حاضر ہوئے اور سونے کے اشرفی لیتے ہوئے مسلم کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شام سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، اگر کوفہ والوں نے امام حسین کی حمایت کی تو وہ لشکر بھوکے بھیڑوں کی طرح کوفہ والوں کو نوچ کر چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ لہذا کمزور اور بزدل لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو بھلا دیا اور ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں جا چھپے۔ اب صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے اور جنہیں مولا حسین کے لیے شہادت بھی قبول تھی۔ لہٰذا ابن زیاد نے کوفے کے ہر گلی اور محلے میں اپنے سپاہی پھیلا دیے اور ان لوگوں کو چن چن کر مارنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت حضرت مسلم ہانی کے گھر میں موجود تھے، لہٰذا کچھ غداروں نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہانی کے گھر چھپے ہیں۔ ہانی کوفہ کے ایک بزرگ شخص تھے اور ان کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود ابن زیاد کے حکم سے سپاہیوں نے ہانی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہانی کی گرفتاری کے بعد اہل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا حسین کا یہ سفیر اجنبی شہر میں بے یار و مددگار رہ گیا۔ اب مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے تھے جو کوفہ کی گلیوں میں سپاہیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی صرف 20 لوگ رہ گئے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد صرف 10 فرد باقی رہ گئے۔ نماز کے بعد جب حضرت مسلم محلہ کندہ کے قریب پہنچے اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو خود کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کے خوف سے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا اور حضرت مسلم کوفہ کے گلیوں میں ایک بےکس و بیچارہ پردیسی کی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔
حضرت مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی انہیں کافی متاثر کر دیا تھا، لہٰذا آپ نے اس عورت کے پاس جا کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طوا تھا۔ طوا اندر سے ان کے لیے پانی لائی۔ حضرت مسلم نے پانی پیا۔ اس نے حضرت مسلم سے کہا کہ تم اب اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضرت مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم نے جواب دیا، اے کنیز، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ طوا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ طوا حیران ہوئی اور کہا کہ آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ طوا نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثنا میں طوا کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی۔ لڑکے کی ضد نے طوا کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس نے لڑکے سے کہا، تم یہ قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی سے نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو طوا نے کہا، آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی بلال ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ لہٰذا سپاہیوں نے ایک لشکر لے کر طوے کے گھر کے قریب پہنچے۔ جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو زرہ پہن کر گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ 170 سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ آپ نے اکیلے یزیدی فوج سے 2-2 ہاتھ کیے اور ایک ایک کر تمام سپاہی جناب مسلم کے آگے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ بے شمار سپاہیوں کو حضرت مسلم نے واصل جہنم کیا۔ جب لشکر کے کمانڈر ابن اشس نے ابن زیاد کو خبر بھیجوائی کہ سپاہی کم پڑ گئے ہیں اور مزید لوگ درکار ہیں، تو ابن زیاد حیران رہ گیا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے سارے سپاہی بھی ناکافی کیسے ہو گئے۔ اس پر ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اتنی آسانی سے اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ آپ زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ اس ہاشمی جوان سے مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔ لہٰذا ابن اشس نے جناب مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر حضرت مسلم نے امان کو قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن جب حضرت مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منافقت دکھائی اور انہیں امان دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جناب مسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی گرنے لگی، اس لیے نہیں کہ اب شہادت قریب تھی، بلکہ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان کے بھائی حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو قصر میں لایا گیا اور سر تن سے جدا کر کے چھت سے گرا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سر کو یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل وفا شعاری اور شجاعت و بہادری کے پیکر تھے۔ آپ نے وفا کے جذبے کا ایسا مظاہرہ کیا جیسے حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ وفا شعاری کی تھی۔ حضرت مسلم نے حقیقی اسلام کے سفیر کا کردار ادا کیا اور دین محمد کے تحفظ کے لیے شہادت کو گلے لگایا۔